ایران کی صفوی عدالتوں میں اہل سنت کا بہتا ہوا خون۔ ایران میں سنہ 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد ملکی آئین کی بنیاد ولایت فقیہ کے نظریے پر رکھی گئی۔ اس نظریے کے مطابق زندگی کے تمام تشریعی اور خدائی اختیارات مملکت کے مرشد اعلیٰ کے پاس ہوں گے۔ مزعومہ 12ویں امام کے خروج تک صرف ایران ہی نہیں، پوری دنیا کے شیعہ روافض کا مرجع ایران کے مرشد اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی تمام تر وفاداریاں اپنے ممالک کے بجائے ایران اور سپریم لیڈر کے ساتھ وابستہ ہوں گی۔ ایرانی آئین کے مطابق مملکت کے تمام کلیدی عہدوں پر شیعہ روافض براجمان ہوں گے، اور پوری دنیا میں شیعہ مفادات کا تحفظ حکومت ایران کی ترجیحی ذمہ داریوں میں سے ہوگا، جس کے لیے اگر اسے کسی ملک میں براہ راست مداخلت بھی کرنا پڑ جائے تو اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے اہل سنت جو صفوی دور سے ہی مظالم کا شکار تھے، خمینی انقلاب کے بعد ظلم کی ایک نئی دلدل میں پھنس کر رہ گئے۔ ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ایران کی عدالتوں نے سینکڑوں اہل سنت علماء، مبلغین اور عام مسلمانوں کو پھانسیاں دیں، جن کا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتے اور ازواج مطہرات کو اپنی مائیں گردانتے تھے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ دین اسلام پر ثابت قدمی، امہات المومنین اور صحابہ کرام و اہل بیت کی عزت و عظمت کو دل میں بسانے کی پاداش میں سینکڑوں اہل سنت علماء، طلباء اور مسلمان مبلغین نے موت کو گلے سے لگایا۔ قافلہ حق کے ان راہیوں میں سے شہرام احمدی بھی ہیں، جن کو حال ہی میں ایران کی صفوی عدالت نے سزائے موت سنائی، جبکہ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ ایک مسلمان تھے۔ صحابہ کرام، اہل بیت و امہات المؤمنین کی وہ دل و جان سے عزت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے 27 دسمبر 2012 میں ان کے بھائی بہرام احمدی کو دیگر مسلمان مبلغین کے ہمراہ ایران کی صفوی عدالت نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی شہادت پر ان کی ماں یہ سوال کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں کو کیوں قتل کر دیا گیا، میرے گھر کو کیوں اجاڑا گیا، میرے لال سے بیٹوں کی جوانیاں کیوں چھینی گئیں۔ کیا ان دونوں بھائیوں کی شہادت نے ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ایران کے ظالمانہ نظام کو بری طرح سے بے نقاب نہیں کر دیا؟ کیا ان نوجوانوں کی شہادت سے ایران کا سیاہ چہرہ امت مسلمہ کے سامنے بری طرح سے آشکارا نہیں ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں جوانوں نے اپنے ساتھیوں سمیت جان دے کر صفوی حکمرانوں کی آباؤں میں ایسا نقب لگا دیا کہ وہ عن قریب رسوائی کا جھومر اپنی پیشانی پر سجا کر ہمیشہ کے لیے خس و خاشاک ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدا اس وقت لگائی جب وقت کے طواغیت و شیاطین کا سامنا کرتے ہوئے اپنے جسم میں خنجر کے زخم کی لذت محسوس کی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کو خنجر مارنے والے طواغیت نیست و نابود ہوئے، جبکہ مشن نبوی کو لے کر آگے چلنے والے توحید کے دائی آئے، روز بڑھتے رہے اور کفر و شرک کو پاؤں تلے رونتے رہے۔ کیا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مذہب و ہم مشرب شہرام احمدی وقت کے طواغیت کے ہاتھوں قتل ہو کر امر ہو گیا؟ کیا اس کا نام و نشان مٹ گیا؟ کیا اس کا مشن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ شہرام احمدی کا تعلق تو ایسی ملت سے ہے جس کے شہید مرتے نہیں بلکہ حیات ابدی کو پا کر فلاح دارین کے عظیم منصب پر سرفراز ہو جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ شہید مر جاتے ہیں؟ شہید تو اپنی قوم کو نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ خود ابدی زندگی کو پا لیتے
لیتے ہیں۔ شہید مرتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے حیات طیبہ اور پاکیزہ رزق کا اہتمام ہے۔ شہرام احمدی نے اپنی جان اللہ کے راستے میں وار دی، لیکن اس کی موت نے 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دی، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہرام احمدی، ان کے بھائی اور دیگر مسلمان مبلغین کی شہادت ایرانی حکمرانوں کے خاتمے کا سبب بنے گا، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔